تھنگ، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کیا کس چیز کا؟ ماں اس کا جو تتلو، تلاوت سے لفظ ہے، یہ تلاوت کرتے تھے یعنی پڑھتے تھے. کون پڑھتے تھے؟ شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہی میں. وما کفرا اور نہیں کفر کیا، یہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفروا کفر کیا. انہوں نے کفر کیسے کیا؟ وجہ بتا دی، یعلمون الناس السحر، یعلمون، علم یعلم سکھلانا، وہ سکھلاتے تھے الناس لوگوں کو، سحر جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، وما اور جو، یہ آیت کے شروع میں جو تبعو ہے وہ اس کے ساتھ بھی آ گیا، یعنی تبعو وما انزل، یہ اس طرح ہے، یعنی اور اتباع کیا، پیروی کی اس کی بھی جو انزلہ نازل کیا گیا علی الملکین. ملک فرشتے کو کہتے ہیں نا، اور یا نون کا اضافہ ہو جائے تو وہ ڈیول کا مطلب دیتا ہے، تثنیہ. یہ عربی کا جو بیسک رول ہے آپ کو پتہ ہے، رب المشرقین و رب المغربین، ہے نا. یا نون کے ساتھ بہت سے الفاظ قرآن میں ہیں، حولین کاملین. اسی طرح ملک سے ملکین ہو گئے، دو فرشتوں پر. کس جگہ نازل کیا دو فرشتوں پر؟ ببابل، بابل یہ عراق کا پرانا نام، عراق. دو فرشتوں کے کیا نام تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمانی، علم یعلم سکھانا، یہ تثنیہ بن گیا الف نون کے ساتھ. تثنیہ کے رول بتائے تھے نا کہ وہ یا نون کے ساتھ بھی بنتا ہے، الف نون کے ساتھ بھی بنتا ہے، یعلمان. اور نہیں وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت سکھلاتے تھے من احدن، کسی ایک کو بھی، احد واحد سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقولا، یہ دیکھیں یقولا بھی الف کے ساتھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یقولا، یہ بھی تو یقولا ہی ہے، لفظ اللہ، لیکن وہ بھی یہ ایسے لکھا ہے، وہ دونوں یہ کہتے تھے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں تثنیہ یعنی ڈیول، دو، اس کے تین تھم رول تھے، تینوں آ گئے اس میں. یہ ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، آخر میں الف کا اضافہ، الف نون کا اضافہ، یا نون کا اضافہ، تینوں آ گئے. خوبصورت مثال ہے یہ یقولا میں الف بھی آ گیا. یہ تھم رول ہے، اس کو بس یاد رکھنا ہے، اس سے یہ ڈیول بن جاتا ہے نا جی. دیکھیں یعلمان، یہ الف نون آ گیا، اور ملکین یا نون آ گیا، ملکین. تو تثنیہ کا صیغہ ہے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں یہ کہتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ کہتے. ان سے جو بھی وہ سیکھنے آتا ہاروت اور ماروت سے، تو وہ یہ کہتے کہ ہاں اللہ نے علم تو دیا ہے، ہمیں ہے ہمارے پاس علم، لیکن یہ ہم آئے آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑو، مت سیکھو ہم سے، مت پوچھو، مت آؤ. وہ یہ کہتے انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، فتنہ قرآن میں بہت سے مفہوم میں ہے. فتنہ فساد کے معنوں میں بھی آیا ہے، فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی آیا ہے، یہاں پر آزمائش معنی ہے.
فتنتن آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا تم کفر نہ کرو. کفر واضح طور پر یہ کہتے تھے تو رک جانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے یار آپ کہہ رہے ہیں کفر ہے تو ہم نے کفر میں ضرور پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیتعلمون، پھر بھی وہ سیکھتے تھے. منہما، دیکھیں ہما بھی دونوں کے لیے، ان دونوں سے. اچھا یہ علم تو بڑا واسٹ ہے نا، تو اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے وہ کہتے تھے چلو باقی کو رہنے دیں، ہمیں وہ پارٹ سکھائیں کہ اگر کہیں ایک ہنستا کھیلتا خاندان ہے تو وہ میاں بیوی میں ہمیں کسی طرح پھوٹ ڈال دیں. یہ کہہ کر ان سے کہتے تھے یہ بتاؤ کوئی طریقہ، کوئی ایسا نہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ سکھا دے ماں وہ چیز کے یفرقون، اردو کے لفظ ہے تفرقہ، فرق، لڑائی جھگڑا، آپس میں جدائی، وقف و وقف کر دیں دونوں کو، یفرقون. ہاں ہو سکتا ہے جہاں بدی اور اس قسم کے آئیں تو بہت سے امکانات موجود رہتے ہیں کہ وہ لڑائی ہو جائے اور وہ ٹیک اوور کر لیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے، دیکھیں میاں اور بیوی یہ بھی ایک ہے، یہ ایک آپ کا کہنا ون پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں یہ کہا میاں بیوی، اسی سے بنتا ہے خاندان. یہی خاندان کافی ہوں، کئی اکٹھے ہو جائیں، اس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں، جسے آج کل آپ کالونی، سوسائٹی، نام نہیں ہے سوسائٹی ہوتا ہے، بہت سارے خاندان رہ رہے ہیں. بیسک یونٹ یہیں سے چلتا ہے جو بنیادی ہے. اچھا معاشرہ، پھر معاشرہ ہو گیا تو یہ آپ کیا بن گیا ریاست مدینہ، آج کل چرچا ہے نا کافی. آپ دیکھیں انہوں نے بیسک کو پکڑ لیا، ساری عمارت گر جائے گی. یہ مقصد ہے کہ تاکہ پورا اس میں کیوس اور انریسٹ پیدا ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. لڑائی جھگڑا فساد، مطلب ہے یہ اطمینان ہوگا تو ریاست آگے بڑھے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، خوشحالی آئے گی. لڑا دو، ہر خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے تو پروڈکٹیو کام کوئی ہوگا ہی نہیں، سارے ہی تخریب کاری میں لگے ہوں گے. ایک یہ چیز بھی ہے. دوسرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں جب وہ بدی شروع ہو جائے تو اس میں کافی جو ہے امکانات موجود رہتے ہیں. اچھا فرمایا کہ ماں وہ چیز کے یفرقون، وہ جدائی ڈال دیتے ہیں، فرق سے ہے، بہی اس کے ذریعے سے، یہ با اور ہو ملا ہوا ہے نا، یعنی اس علم کے ذریعے سے جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. بین المرئی، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، مرئی مرد، یہ آگے گولتا لگ جائے تو عورت بن جاتا ہے. امرأتن، یہ سورہ لہب میں ہے نا، امرأتن حمالۃ الحطب، تو یہ عورت بن گیا، گولتا مؤنث کے نا، تو یہ گولتا ہٹا دیا تو مرئی آ گیا مرد. وزوجہ، اور اس کی زوجہ، مرد اور اس کی بیوی میں پھوٹ ڈال دیں. وما ہم بضارین، وما اور نہیں ہم تھے بضارین، یہ ضرر سے لفظ ہے، ضرر نقصان پہنچانا کسی کو، بے ضرر نہیں کہتے، بے ضرر انسان. ہاں بضارین، نقصان پہنچانے والے، بہی اس چیز کے ساتھ، یعنی اس علم کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، الا سوائے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. کیونکہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی علم ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلی اختیار نہیں دیا. یہ کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو جو وسائل اختیار کیے ہیں ان کو وہ بے بس کر دے، اللہ تعالیٰ وہ تاثیر ہی ان میں سے چھین لے. تو اسی لیے کہا ہے الا باذن اللہ،
ٹھیک ہے وہ نالج میں ہیں لیکن الا باذن اللہ. وَيَتَعَلَّمُونَ علم یعلم سیکھنا, اور لوگ سیکھتے تھے ما وہ علم جو یضرہم نقصان ہی پہنچاتا تھا ان کو, ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں, کیونکہ یہ تو شروع میں کہا نا یہ کفر ہے تو ظاہر ہے وہ نقصان دہ ہی ہوگا ان کے لیے, نفع بخش نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ اور بلا شبہ علموا علم میں لے آئے وہ, یعنی جان لیا, لمن اشتراہ جس نے اشتراہ خریدا اس کو. اشترا عربی میں خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, بیچنا. اشتراہ خریدا اس کو, کیا معنی؟ یعنی اس علم کو حاصل کیا, ٹو گین دا نالج, اس کے لیے یہ لفظ آیا اشتراہ, یعنی اس علم کو خریدا. جا وہ ہاروت اور ماروت سے, تو انہوں نے دنیا میں تو اپنی خواہش پوری کر لی, یہی تھی نا ان کا کہ ایسا علم مل جائے کہ میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے, لیکن کہا آخرت میں کچھ نہیں, ان کا ختم. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, ہاں ما نہیں ہوگا لہو اس کے لیے جو یہ خریدے گا جادو, فی الآخرتی آخرت میں, من خلاق, خلاق کا مطلب حصہ ہوتا ہے, شیئر. خلاق کے بہت یعنی حصہ, شیئر کے بہت سارے لفظ قرآن میں آئے ہیں, یہ جو حصہ ہے نا, حصہ یعنی شیئر, نصیب بھی یہی ہے, حظ بھی یہی ہے, حظ الانثیین, وراثت, وراثت میں یہ لفظ ہے حظ, یعنی دو مردوں, دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا, اور خلاق اور کفل, یہ سب حصے کے معنی میں کتنے آئے ہیں؟ دیکھو یہ عربی ہے, ایک ہی لفظ ہے یہ حصہ. کچھ آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں شراکت تو ایک یہ ہے حصہ کوئی اس میں سے, شراکت تو تھوڑا سا سینس بدل جاتا ہے, چیز شریک ہونا, لیکن یہ لفظ سارے قرآن میں آئے ہیں تو عربی میں ہے نا جی. اچھا, تو کہا کوئی حصہ نہیں ملے گا آخرت میں. وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے, ما جو شرو انہوں نے بیچا, بہی اس کے بدلے, انفسہم اپنی نفسوں کو, اپنی جانوں کو, لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس چیز کا علم رکھتے, اس چیز کو جانتے, اس چیز کو جانتے. اللہ اکبر, ہے نا. اگرچہ تھوڑی سی یہ آیت طویل ہے لیکن یہ مختلف پہلوؤں سے بڑی اہم ہے. اس کو دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آیات کو اس کے پرسپیکٹو میں اور تسلسل میں دیکھنا چاہیے. اب آپ 102 پڑھ رہے ہیں تو پہلے ذرا 101 پر نظر ڈالیں, بات اگر تبھی تو سمجھے گی. 101 کہاں ختم ہو رہی ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وراء پیچھے, ظہورہم اپنے کمر کے, کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. آخری الفاظ ہیں, ذرا غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ہاں دیکھیں, جو بھی ڈیوائن بک ہے, کوئی بھی امت ہو, ہے وہ یہود ہو, نصارہ ہو, مسلمان ہو, آخر اللہ کی کتاب ہے, وہ انسانوں کے ہی ہدایت اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے. اگر اس کی وہ بے قدری کرے اور پرواہ نہ کرے, اللہ کی کتاب یار ہیں, اور اس کو بالکل اگنور کر دے, نظر انداز کر دے, اٹھا کر پھینک دے. یہ پورا آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تورات کے جو کمانڈمنٹس ہیں انہوں نے کہا مانو گے یا نہیں مانو گے. وہ کوہ طور بھی بلند کر دیا, ان سے منوایا گیا, اقرار لیا. اللہ اکبر. اب یہ وہاں پر یہ ان کا رویہ بتا دیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو بالکل نظر انداز کر دیا, پس پشت ڈال دیا, پس پشت انہوں نے ڈال دیا. اب یہ ایک اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے. جب آپ
اللہ کی کتاب سے دوری اختیار کریں گے نا، اللہ کی کتاب سے، یعنی دین کی اصل حقیقت اور تعلیمات سے آپ دور ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ شارٹ کٹس میں پڑ جائیں گے، آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا، پھر یہ ہوگا کہ آپ جادو ٹونے، تعویذ، عملیات، ان کی طرف رجحان ہو جائے گا۔ یہ کنٹینیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے تورات اور اس کو چھوڑا اور یہ آ گئے تعویذ، دھاگے، ٹوٹکے اور اسی چیز کی طرف نا ان کا مائل ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ویسے تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، آپ مسلمانوں جی فٹ ہمارے میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کو بھی تو کتاب دی گئی ہے، بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے، ہمیں قرآن سے اپنے لیے ہی عبرت لینی چاہیے، ایسا تھوڑی ہے کہ بس پڑھے جا رہے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ ہم دیکھیں امت محمدی، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن حکیم اس پر نازل ہوا۔ اب ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور حد الوسع اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ تو بہت کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو رسول کے امتی۔ بڑا وہ کر کے یہ نہیں کوئی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گلہ شکوہ کریں گے، گلہ شکوہ کریں گے اللہ سے۔ یہ میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، خود سے نہیں کہہ رہا، یہ فرقان 25ویں جو ہے فرقان ہے، اس کی آیت 30 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں کہیں گے، وقال الرسول، آیت کے الفاظ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، کتنے لوگ کوٹ کرتے ہیں، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ امت تھی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر آیا تھا کہ کبھی تم مغلوب نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں ہوگے، تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو کہا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تعویذ، گنڈے اور ٹوٹ کے مزاروں پر جانا۔ آپ کبھی کسی مزار پر جائے درختوں کے ساتھ، اس پر اتنے وہ دھاگے پٹیاں بندھی ہوتی ہیں، اور بہت سی خواتین بھی جو ہیں وہ بڑی سرگرم ہوتی ہیں اسی معاملے میں، دھاگے، تعویذ، گنڈے، تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی چیز جو ہے یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ جب آپ ان اللہ کے کلام سے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہوں گے تو شیطان آپ کو پھر یہ حرکتیں کروائے گا، یہ جو فضولیات ہیں نا، طلسمات ہیں، سحار، کہانت۔ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہود کے زوال کے بعد وہ بھی بے عملی اور توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہی پیدا ہو گئے، انہوں نے یہ اپنی دکانیں چمکا لیں، سحر، کہانت، اچھا یہ کاروبار شروع کر دیا انہوں نے، تعویذ، عملیات، اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، یہ آیت میں جو ہے وہ یہ کہا کہ کام وہ شروع کیا ہے، اور کہا الا ملک سلیمان، ہے نا جی، اللہ سلیمان۔ اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے جیسے اور پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو نہیں عصائے موسیٰ دیا، لاٹھی اسدحہ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو معجزے نہیں دیے، کم باذن اللہ نے معجزہ دیا ہوا تھا، کوڑ اور برس کے مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے، یہ ان کے معجزہ تھا، جادو نہیں تھا کہ وہ جنات پر کنٹرول کام لے لیتے تھے جنات سے، قرآن میں آیات ہیں، ہے نا جی۔ اور ہواؤں پر بھی اقتدار تھا، ہواؤں پر وہ ٹریول کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ،
اس کے بعد وہ ٹی وی پہ بھی پروگرام بنے تھے، وہ پتہ نہیں بوتل والا جن، تو وہ قالین پر بچے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ہوا میں قالین تیر رہا ہوتا تھا، وہ نہ ٹریول کر رہا ہوتا تھا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. قرآن نے کہا ہے وہ والا جن وہ میلوں سفر کرتے تھے، ہے نا جی، ہواؤں پر. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اچھا، اب یہ انہوں نے کہا یہ سارا علم سحر کی بنا پر ہے، معاذ اللہ. ان لوگوں نے کہا، اور اس کو سلیمانی علم کے نام سے کر دیا اور حضرت سلیمان سے منسوب کر دیا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں، یہ اتنی چیزیں عام ہو جاتی ہے. یہ ہم لوگ بھی نا کبھی سلیمانی ٹوپی، اس نے سلیمانی ٹوپی بڑی ہے نا جی. اچھا وہ کھانے میں اگر رونق نہ ہو نا، جیسے اوپر گھی وغیرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلیمانی کھانا ہے، یعنی گھی جو ہے وہ غائب ہو گیا، اڑ گیا کوئی نا. اس قسم کے جو ہے نا ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہیں. تو یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ان چیزوں میں پڑ گئے، اصل کتاب پر عمل کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں میں جو ہے نا وہ آ گئے، ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ بات جو ہے نا اس میں فرمائی گئی. اچھا دیکھیں، پھر یہ کہا کہ وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ یعنی ان کی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی اگر ان کو یہ معجزے دیے تھے نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ شیطان جو ہیں وہ انہیں اس قسم کا سکھاتے تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اب چونکہ یہ چیز اس دور میں جادوگری کا سلسلہ عام ہو گیا ہے نا جی، تو اس مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، اس علم کے ساتھ. اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری زوروں پر تھی، جادوگری. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ایسا دیا کہ ان کا عصا جو ہے اژدہا بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے زوروں پر تھا، طب. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ مادرزاد اندھا اور یہ کوڑ برس کا مریض جو ہے وہ شفایاب ہو جاتا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جنسی بے راروی تھی، بدعملی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے آزمات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش ہے پھر اسی طرح، ہے نا جی. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ان چیزوں میں پڑ گئے، دھاگے تعویذ. تو اللہ تعالیٰ نے وہی علم کے ساتھ 2 فرشتے بھیجے ہیں، ملکینی کہا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، لیکن واضح اس کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ یہ علم کفر ہے. لیکن یہ کیٹیگوریکلی بتانے کے باوجود کہتے تھے پرواہ نہیں، آپ سکھا دیں، کفر ہے وہ ہمارا، ہم جانے یا وہ. دیکھیں یہ نہیں، ان کی ڈھٹائی اور وہ انداز دیکھیں، اس کے باوجود جو ہے وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے تھے بھی پرٹیکولر اس میں ہیں. اس کے بارے میں روایت ہے، یعنی یہ ایسا کہ یعنی جیسے وہ بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے پارلیمنٹ کی میٹنگ کر رہا تھا، ہر ایک سے وہ اپریزل رپورٹ لینی ہوتی ہے نا بھائی، شیطانوں کی ڈیوٹی لگائی تو تم نے کیا کیا، وہ 1 بائی 1 ہر ایک سے پوچھ رہا تھا، آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا. وہ کسی نے کہا جی وہ میں نے جی چوری ڈکیتی کرا دی.
تو اس نے کہا جی ویل ڈن، چلو اچھا کیا، بیٹھو. اور کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے ریپ کروا دیا. چلو وہ بھی ٹھیک ہے، بیٹھو. اور جو ہے نا میں نے فلاں جگہ نا بے عزت کروا دیا، فلاں جگہ یہ کر دیا. اچھا تو وہ پھر لاسٹ میں ایک سے پوچھا کہ بھی تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ ایک گھر بڑا میں نے دیکھا ہنستا کھیلتا پیار محبت میں رہ رہے تھے، تو میں نے ایک ایسا اس میں وہ شعلہ بازی کی کہ لڑا دیا ان کو آپس میں نا. تو کہا جاتا ہے وہ اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا کہ تم نے سب سے بہتر کام کیا نا، ویل ڈن. تو یہ ان کی خصلت ہے کہ انہوں نے بھی اسی چیز کو جو ہے وہ کہا کہ ہمیں یہ سکھا دیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے دور میں یہ چیز کافی سپریڈ آؤٹ ہو گئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی یہ جادو وادو کی کتابیں یا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ان سے سنیچ کر کے چھین کے، یعنی اس کے سدباب کے لیے نا وہ سب قابو میں کر لی کہ یہ کفر ہے اور یہ چیز پھیلنی نہیں چاہیے. اور ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے واللہ عالم، ہے نا جی، کہ ان کو وہ تخت کے نیچے جو ہے نا انہوں نے چھپا دیا. اب ان کا انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ شیاطین اور جادوگروں نے وہ تخت کے نیچے سے نکال کر لوگوں کو دکھایا اور باور کرایا کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، ان کے ذریعے وہ حکومت کیا کرتے تھے، جو قوت اور اقتدار تھا نا یہ راز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دیکھو کہ انہوں نے کفر نہیں کیا، ان کی جو ہے وہ یعنی وما کفر سلیمان، ہمارے پیغمبر سلیمان نے کوئی کسی قسم کا کفر نہیں کیا، یعنی وہ ان کے معجزے تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اور یہ جو ہے اس میں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ یہود کو خبردار انتباہ کے باوجود وہ اسی فن پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے اور ان کو یعنی اصرار کیا کہ ہمیں کچھ ایسی عملیات یہ بتائیں. اللہ اکبر. اگلی آیت جو ہے 103، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فضولیات بیکار اور نقصان دہ چیزوں میں پڑنے کی بجائے اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے تو ان کو اللہ کی طرف سے اس کا بڑا ریوارڈ ملتا، بڑا ثواب ملتا. حالانکہ یہ جو کام انہوں نے اختیار کیا، اوپر لکھا ہے نا ما یضرہم ولا ینفعہم، یہ جو کام انہوں نے اپنایا تعویذ اور ان کا، یہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے والا ہی تھا. ولا ینفعہم، اس میں کسی قسم کا نفع نہیں تھا. تو 103 نمبر آیت میں کہا ولو، اور اگر انہم وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، تقوی پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرتے، تو لمثوبۃ، یہ لفظ ثواب ہی سے ہے کہ ان کو ضرور ثواب ملتا، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر بہت بہتر، یعنی اس سے کہیں زیادہ اچھا ان کو جو ہے وہ ریوارڈ، صلہ اور ثواب ملتا. لو کانوا یعلمون،